الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. حضرت آپ کے علم ہے کہ ان خطابات جمعہ میں سورہ حدید ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم کی بہت عظیم اور بہت جامع صورت مسلمانوں سے خطاب کے ضمن میں ابتدائی 6 آیات ہم نے تفصیل سے پڑھی جو ذات و صفات باری تعالی کے حوالے سے قرآن حکیم کا ذروہ سنام ہے، کلائمیکس ہے، اور اس میں جو ذکر ہم نے پڑھا ہے جسے سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ اللہ کی صفت علم، اس کی صفت وجود، اس کی صفت قدرت اور اس کی صفت اقتدار. جو آیات ہم پڑھ چکے اس میں بنیادی طور پر جو باتیں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اب اس کا اعادہ جو ہے میں کسی درجے میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن پہلی 6 آیات بلند ترین مقام قرآن حکیم کا. پھر ایک آیت میں 2 تقاضے مجھ سے اور آپ سے، اور وہی ایک آیت ہماری پچھلی مرتبہ کا موضوع تھی. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اور خرچ کرو اللہ نے جہاں جہاں تمہیں اختیار دیا. میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان اللہ پر اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا بندگی اللہ کے لیے، اطاعت، فرما برداری، بجا آوری اللہ کے لیے. اور اس کے ساتھ نوٹ کر لیجئے یہ بندگی مارے باندھے کی نہ ہو، مجبوری کی نہ ہو، بلکہ شوق کے ساتھ ہو، محبت کے جذبے سے لبریز ہو. اطاعت اور محبت دونوں فوکس ہو جائیں اللہ کے لیے تو عبادت ہے، بندگی ہے. اور اللہ کے رسول پر ایمان کا مظہر کیا ہے؟ اتباع رسول. جہاں عبادت کی اصطلاح اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، اتباع کی اصطلاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہی دونوں چیزیں جو عبادت کا جز ہیں، اطاعت، فرما برداری، بجا آوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دل میں محبت اللہ کے رسول کی. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تمام لوگوں کی محبت سے بڑھ نہ جائے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کسی کے لیے بھی اس کے والد، اس کی والدہ، اس کے بیٹے، اس کی بیوی، یہی مرکز بن جاتا ہے نا محبتوں کا. تو جب تک میری محبت ان تمام محبتوں پر بالا نہ ہو جائے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی.
تو آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. انفاق سے کہتے ہیں خرچ کرنا. روپیہ پیسہ بھی اللہ نے دیا ہے، صحت بھی اللہ نے دی ہے، مہلت عمر بھی اللہ نے دی ہے، قوت کار استعداد یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. ان تمام چیزوں کا احاطہ ہو گیا. جہاں جہاں اللہ کی نعمت تمہیں حاصل ہے، تمہیں اختیار ہے، وہاں تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا حکم، اس کا تقاضا. انفقوا مما جعلکم مستخلفین، اب خرچ کرو. یہ الگ بات ہے، حضور نے فرمایا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِجَارِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. یہ حقوق اللہ نے متعین کیے ہیں. تمہارے اپنے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری اولاد کا بھی تم پر حق ہے. ان تمام چیزوں کو بائی پاس کرتے ہوئے اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے شاید دین کو صحیح سمجھا ہے تو وہ تصور غلط ہے. ان تمام حقوق کو ادا کرو، لیکن اس دائرے میں رہتے ہوئے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے قائم فرما دیا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت تجاوز کرو ان حدود سے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے قائم فرما دی. 7ویں آیت جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، اس کا خلاصہ تو یہ ہے. اب اس کے بعد 2 آیات وہ ہیں کہ جن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. حکم ہوا تھا نا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان رکھو، وہ دل کے یقین والا ایمان اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، جس کا نتیجہ عبادت اور اتباع. تو اگلی آیت میں فرمایا گیا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اے مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں، کیوں ایمان نہیں رکھتے اللہ پر؟ مانتے ہو اللہ کو، وہ تمہارا رب ہے، تمہارا روزی رساں بھی ہے، تمہارا پالن ہار بھی ہے، اس نے تمہیں بہت نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس کا حق کیا ہے کہ شکر گزاری اس کے لیے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، حضرت لقمان کا ذکر قرآن میں موجود ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. دانائی، دانش، حکمت، وزڈم، اس کا حاصل کیا ہے؟ اپنے رب کی نعمتوں کا احساس تمہارے اوپر رہنا چاہیے، اور اس کے رد عمل میں تمہارے اندر اپنے رب کی فرما برداری، اس کے احکامات کو ماننا، اسے تسلیم کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو پیغام ہم تک پہنچا اس پر عمل کرنا. تو وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کیا ہو گیا ہے مسلمان؟ وہی جھجوڑنے کا انداز ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے مدنی دور کے نصف آخر میں نازل ہوئی. سن 8 یا سن 9 ہجری ہوگا جبکہ یہ صورت نازل ہوئی ہے. منافقین کا بھی ایک بڑا طبقہ وجود میں آ چکا تھا. تو کیا ہو گیا تمہیں، کیوں ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، اللہ کے رسول پر؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، جبکہ رسول تو تمہیں پکار رہے ہیں، راغب کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ ایمان رکھو اپنے رب پر. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم سے تو ایک عہد اور میثاق لیا جا چکا ہے، کاش کہ تمہیں اس کا شعور حاصل ہو جائے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، قرآن حکیم میں بھی اس کی دلیل موجود ہے کہ ہر شخص کی روح سے اللہ نے ایک عہد لیا تھا. الست بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہے پروردگار، ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے، تو ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالن ہار ہے، روزی رسا ہے، تیری دی ہوئی نعمتیں ہیں جن کو ہم اس دنیا میں استعمال کر رہے ہیں. الست بربکم قالوا بلی. تو وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، کاش کہ تمہیں اس کا علم حاصل ہو جائے کہ تمہارا ایک عہد اللہ کے ساتھ ہو چکا. اور میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ایک عہد وہ ہے جو ہم میں سے ہر شخص اپنی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے بالکل مرکزی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، کاش کہ یہ آیت پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے ہمارے اوپر وہ احساس جو ہے وہ پوری طرح جو ہے مستحضر ہو جائے کہ یہاں اصل میں میں ایک کمٹمنٹ کر رہا ہوں اپنے رب کے ساتھ، صرف تیرا حکم مانوں گا، نہ اپنی نفسانی خواہشات کی اطاعت کروں گا، نہ زمانے کی خرافات اور رسم و رواج کی اطاعت کروں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تو تم سے عہد لے چکا،
وہ عہد الست کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، یا وہ عہد کے جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اپنے رب سے کرتے ہیں. ان کنتم مؤمنین، اگر واقعتاً تمہارے اندر ایمان ہے تو تمہیں احساس اور شعور ہونا چاہیے اس بات کا کہ ہم اپنے رب سے ایک عہد کیے ہوئے ہیں. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. اگر منافقین کا پس منظر میں ذکر ہے تو گویا کہ منافقین بھی تو وہ تھے نا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کیا، مدینہ کے رہنے والے اوس اور خزرج کی کثیر تعداد، اور عہد بھی کیا. تو منافقین کو بھی پس منظر میں رکھتے ہوئے یہاں ان کو بھی توجہ دلائی جا رہی ہے، تمہارا تو عہد ہو چکا اللہ کے رسول کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ. کاش کہ تمہیں یہ یقین حاصل ہو جائے. وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. دیکھیے پہلی آیت جو ہم نے پڑھی اس میں زجر کا انداز ہے، جھنجھوڑنے کا انداز ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یہی الفاظ تھے نا. کیا ہو گیا تمہیں، کیوں اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ اب اگلی آیت کے اندر ترغیب ہے، تشویق ہے. وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. وہی اللہ ہے کہ نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر وہ آیات جو بڑی محکم ہیں، بڑی واضح ہیں. آیات بینات، روشن دلائل پر مبنی. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں نکالے ظلمات سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف. ظلمات قرآن حکیم میں جو ہے عموماً جمع کے صیغے میں آیا اور نور واحد میں آیا. نور کا تعلق توحید کے ساتھ ہے. اللہ ایک ہے نا، توحید کسے کہتے ہیں؟ وہی ہمارا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے، وہی پالنہار ہے. یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات جو ہے کہ دیویوں اور دیوتاؤں کے سپرد کر دیے یا فرشتوں کے سپرد کر دیے ہیں. پکارو گے تو صرف اللہ کو پکارو گے. تو لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں نکالے شرک اور باطل نظریات اور نفسانی اور حیوانی جبلتیں. یہ تمام چیزیں ظلمات میں ہیں. حیوانی جبلت اگر ہمارے اندر موجود ہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، شہوت کا جذبہ اللہ نے رکھ دیا، لیکن یہ کہ اس کو استعمال کہاں کرو گے؟ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول نے وہ دائرہ قائم فرما دیا جسے ہم حدود اللہ کہتے ہیں، اس سے تجاوز نہ کرو. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. رسول تمہیں پکار رہے ہیں اور تمہیں نکالنا چاہتے ہیں. اور جو ایمان لا چکے، گویا کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ان پر کہ وہ اسے عبور کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور یقینا اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں انتہائی رؤوف ہے، بہت رحیم ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب دیکھیے دوسرا تقاضا جو تھا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. خرچ کرو، لگا دو، کھپا دو جو اللہ نے تمہیں دیا. اور میں نے عرض کیا تھا انفاق مال اپنی جگہ ہے. روپیہ پیسہ جو اللہ کا دیا ہوا ہے، حلال ذریعے سے حاصل کیا گیا ہو تو اسے بھی لگاؤ. لیکن انفاق کے اندر انسان کو جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہے، جو استعدادات اللہ نے رکھی ہیں، وقت کتنی بڑی نعمت ہے. یہ مہلت عمر جو اللہ نے دی ہے، سوال کر لیا جائے گا خاص طور پر وہ شباب کا دور کہاں لگایا تھا، یا عمر اللہ نے جو دی کہاں گلائی. روپیہ پیسہ جو تم نے حاصل کیا کن ذرائع سے حاصل کیا، پھر خرچ کہاں کیا، اور جو علم حاصل ہوا تھا اس پر عمل کتنا کیا. وہی 5 سوالات جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اہل ایمان کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے؟ دیکھیے قرآن حکیم میں بہت سی اصطلاحات ہیں مال کے خرچ کرنے کے حوالے سے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ. ایک ایتاء مال ہے، وہ شخص کے جو خرچ کرتا ہے اپنا روپیہ پیسہ، اپنی مال و دولت جو اللہ نے اسے دی ہے، قرابت داروں پر بھی خرچ کرتا ہے، محتاجوں پر بھی کر رہا ہے، مساکین بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں.
ایک خرچ کرنا ہے خالصتاً جو ہر شخص پر، اس شخص پر کہ جو صاحب نصاب ہے وہ لگائے، خرچ کرے، وہ ہے صدقات واجبہ، زکوٰۃ۔ کوئی زمیندار ہے، زمینیں ہیں، اس کی پیداوار حاصل ہو رہی ہے تو عشر ہے، خمس ہے۔ ایک قرآن حکیم اصطلاح استعمال کرتا ہے انفاق مال، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں۔ ایک ان آیات میں آ جائے گا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض دینا، قرض حسن، یہ بھی تو خرچ کرنا ہے نا۔ قرآن حکیم میں 20 مقامات پر جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کا ذکر بھی موجود۔ تو کس طرح مختلف اسالیب میں اللہ تعالیٰ نے یہ خرچ کرنے والا جو معاملہ ہے اس کے لیے اصطلاحات قرآن میں نازل فرما دی۔ ایتاء مال بھی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے، صدقات نافلہ بھی ہیں، صدقہ و خیرات بھی ہے، پھر یہ کہ دین کی جد و جہد میں، اس کی نشر و اشاعت میں اپنا روپیہ پیسہ لگانا، اور خاص طور پر جہاں آتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو وہاں تو عمومی طور پر یہی مفہوم سامنے آتا ہے سیاق و سباق کو رکھنے کے، کہ یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی عملی جد و جہد میں اپنا روپیہ پیسہ لگانا۔ انفاق مال بھی آ گیا، جہاد بالمال بھی آ گیا، صدقات و خیرات بھی آ گئے، اللہ کو قرض حسن دیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ تو ان تمام کے اوپر اگر آپ ایک اصطلاح کو لے کر آئیں گے تو وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں کیوں محبت کرتے ہو؟ اس درجے کی محبت اپنے روپے پیسے سے، مال و دولت سے، درہم و دینار سے، کہ صدقات واجبہ تک کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جہاد بالمال اور انفاق فی سبیل اللہ اور صدقات اور خیرات اور اللہ کو قرض دینا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ سب سے پہلی جو ذمہ داری ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے، جو بھی صاحب نصاب ہے، دیکھیے جن جو ہیو ناٹس ہیں وہ گویا کہ اس سیلنگ سے نیچے ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں۔ بلکہ ممکن ہے بہت سے حضرات کے لیے یہ بات بڑی تعجب کی باعث ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس لیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی تو اس وقت ہوگی نا جب کہ آپ کے پاس مال اس درجے تک پہنچ جائے کہ زکوٰۃ کا قانون اس کے اوپر نافذ ہو۔ حضور نے کبھی کوئی شے جمع کی ہی نہیں، کوئی ہدیہ آیا ہے، ہدایا آئے ہیں، کوئی صدقات آئے ہیں، وہ تمام کے تمام تقسیم کر دیے۔ لیکن یہ کہ جو شخص بھی جو صاحب مال ہے، اور خاص طور پر وہ سال کا ایک پورا حولان حول جسے کہتے ہیں، صاحب نصاب بھی ہے اور ایک سال کا پیریڈ گزر چکا ہو، اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور جو لوگ اس فرض کی ادائیگی کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، الذین یکنزون الذہب والفضة، روپیہ پیسہ سونا چاندی جمع کر رکھے اور اس پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو یہی ان کے جو ہیں سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں تپا کر ان کے چہرے بھی داغے جائیں گے، ان کی پشتوں کو بھی داغا جائے گا۔ اس درجے کا فرض۔ لیکن یہاں انفاق کی اصطلاح آئی ہے، صرف زکوٰۃ مراد نہیں ہے۔ روپے پیسہ نکالنا، لگانا، صدقات، خیرات، انفاق مال، اللہ کو قرض دینا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ تو یہاں فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا ہے مسلمان؟ یہ دیکھیے یہ آیت بھی پھر جھنجھوڑنے والی ہے۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ کا معیار ہے اس سے ابھی نیچے ہیں بہت سے لوگ، اسی لیے جھنجھوڑا جا رہا ہے نا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ بھی جمع کر لو گے جب موت کا پروانہ آئے گا سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا نا۔ تو گویا کہ اس زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا اصل الوارث اللہ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے تمہارے انتقال کے بعد جو بھی تمہاری دولت تقسیم ہو جائے گی، جو بھی جائز ورثہ ہیں، لیکن یہ کہ اصلاً الوارث تو اللہ کی ذات ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اس زمین و آسمان کی اصل میراث کس کے پاس ہے؟ یہ خزانے کس کے لیے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے ہیں. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. بڑے پیارے الفاظ ہیں. دیکھیے یہ مدینہ میں نازل ہوئی سورہ. بہت سے لوگ وہ تھے کہ جو جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو وہ ایمان لائے. اب ان لوگوں کے ایمان کی کیفیت آیا وہ تھی جو اس دور میں ایمان لائے تھے جبکہ اسلام اجنبی تھا. ان کے ساتھ تشدد بھی کیا گیا، ان پرسیکیوشن بھی ہوئی ہے، عذاب کی چکیوں میں سے انہیں گزارا گیا. مکی دور اپنے ذہن میں رکھیے. تو لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے، وہ لوگ کہ جو فتح سے پہلے ایمان لائے تھے ان لوگوں کے جو بعد میں ایمان لائے. آگے ذکر بھی آ جائے گا. اور یہاں میں نے خاص طور پر ایک روایت نوٹ کی تھی، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ راوی ہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت خالد ابن ولید جو ہے بہت بعد میں ایمان لائے. صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی وہ آئے تھے مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے لیے، لیکن ایمان لائے تھے فتح مکہ سے پہلے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہی راوی ہیں اس حدیث کے. وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے یہ صحابی رسول ہے جو بعد میں ایمان لے آئے، لیکن یہ کہ غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو جو شدید چرکا لگا تھا وہ ان کی وجہ سے لگا تھا. 70 مہاجرین کی شہادت ہوئی، ان میں انصاری بھی موجود تھے، وہ بھی شامل تھے. تو ایک موقع پر ان کے درمیان کوئی مکالمہ ہو رہا تھا تو بات جو ہے ذرا کچھ تلخ ہو گئی. حدیث میں اس بات کا جو سبجیکٹ ہے اس کا ذکر نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد ابن ولید سے یہ کہا کہ میں تو اس دور میں ایمان لایا تھا جبکہ اسلام حالت اجنبیت میں تھا، مسلمانوں پر بڑی سختی ہو رہی تھی، تم کہیں بعد میں ایمان لے کر آئے. تو گویا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اعتبار سے اپنی ایک فضیلت ان کے سامنے رکھ دی. اب یہ بات جب حضور تک پہنچی اور اس پر خالد ابن ولید نے اس بات کو مائنڈ بھی کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ ان دونوں کے درمیان کچھ تلخی ہو گئی تھی اس موضوع پر، جس کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، تو حضور نے حضرت خالد سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ اگر تم ڈھیروں سونا اور چاندی بھی اللہ کے رستے میں صدقہ و خیرات کر دو گے تب بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. کس مقام تک؟ ایمان کا وہ درجہ جو ان لوگوں کو حاصل ہوا تھا جبکہ ان پر شدید تعذیب ہو رہی تھی، تشدد ہو رہا تھا. وہ ثابت قدم رہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، کیا جرم تھا ابو بکر کا، مار مار کر انہیں اپنی دانش میں مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تشدد کا معاملہ ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آئے ہیں تو جو غصہ حضور کے خلاف تھا مشرکین مکہ کے دلوں میں وہ نکال لیا ابو بکر پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہیں وہ مار ماری ہے کہ بے ہوش ہو گئے. تو یہ تمام جو ہے جسے آپ کہیے چشم فلک نے، یہ تمام نظارے دیکھیں. تو لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے وہ لوگ کہ جو فتح سے پہلے، یہاں فتح سے مراد ہے اسلام جب غالب ہو رہا ہے. اس کا بہت بڑا سمبل غزوہ بدر بھی تھا. 313 بالکل نہتے اور 1000 جو کیل کانٹے سے لیس جو لشکر تھا چند ہی ساعتوں کے اندر فیصلہ ہو گیا. انتہائی ہزیمت والی شکست جو ہے ان کا مقدر بنی. اور مکہ کے 70 بڑے بڑے جن کی جسے آپ کا یہ ٹاپ کی جو لیڈرشپ تھی وہ جہنم واصل ہو گئی. اسی موقع پر معلوم ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ ایک اللہ کی تائید ہے. وہ اللہ جس پر یہ ایمان رکھتے ہیں اس نے ان کی مدد کی ہے، ورنہ کوئی تقابل تھا ہی نہیں.
اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اور یہ لوگ جو ہیں جو اس دور میں ایمان لے کر آئے تھے وہ کہیں بلند ہیں درجے کے اعتبار سے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے بعد میں قتال بھی کیا اور انفاق بھی کیا. وہی بات جو حضور نے فرمائی تھی کہ تم ڈھیروں سونا اور چاندی جو ہے لگا دو اللہ کے راستے میں، لیکن وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جو سابقون الاولون کا ہے، جو شروع کے دور میں ایمان لے کر آئے تھے. انہیں تو آزمائش کی بھٹیوں میں سے گزرنا پڑا تھا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ اللہ کا وعدہ بہت ہی بہتر ہے. کوئی شخص اگر ذرے کے ہم وزن میں کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا ریوارڈ، اس کا اجر محفوظ. جو اہل ایمان خواب و فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا بعد میں ایمان لائے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کو جانتا ہے نا. کتنی کچھ وفاداری ہے اللہ کے ساتھ، کتنے وفادار ہیں اللہ کے رسول کے، کتنے وفادار ہیں اللہ کے دین کے، کتنی کچھ قربانی دی ہے دین پر چلنے کے حوالے سے، یہ تو اللہ کے علم ہے. خلوص، انما الاعمال بالنیات، نیت کیا تھی، خلوص کتنا ہے، وفاداری کس درجے کی ہے، اس کے مظاہر بھی ہیں یقیناً، لیکن نیت کی حالوں کا تو صرف اللہ جاننے والا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے تمہارے ایک ایک عمل سے جو تم کرتے ہو. دیکھیں ایمان بالآخرت جو ہے رگو پے میں سرایت کیے ہوئے، بار بار متنبع کیا جا رہا ہے تمہارا کوئی عمل اللہ کی نگاہ سے باہر نہیں. واللہ بما تعملون بصیر بھی ہم نے پڑھ لیا ابتدائی 6 آیات میں. اللہ تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے. واللہ بما تعملون خبیر بھی پڑھ لیا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اب دیکھیے یہ وہ پھر ترغیب کی بات آ گئی. پہلی آیت ترہیب کا انداز ہے، جھنجھوڑنے کا انداز ہے. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اس کے اندر زجر ہے. اب دوسری آیت کے اندر ترغیب ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہی اصطلاح جس کا میں نے ذکر کیا تھا. کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ کو دیتا ہے قرض حسن. اس دنیاوی زندگی میں بھی اگر آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آیا اور اپنی ضرورت کے لیے آپ سے قرض حسن طلب کیا، قرض حسن کون سی رقم ہے کہ جس میں کسی درجے کا کوئی اضافہ یا سود کا معاملہ نہ ہو. انسان کے پاس جو بھی فاضل رقم ہوتی ہے اس میں اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق رکھ کر بقیہ کل کا کل اللہ کے رستے میں لگا دو. اس مقام تک پہنچنا بہت مشکل کام. تحفظات ہوتے ہیں، ریزرویشنز ہوتی ہیں، بچے ہیں وہ بڑے ہوں گے، ان کے تعلیمی اخراجات ہیں، ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں. تو اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے رقم یا یہ کہ روپیہ پیسہ جمع کرنے کو کہیں ناجائز نہیں کہا گیا. لیکن روح کیا ہے؟ جیسا کہ قرآن میں کہا گیا نا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، قل العفو، اے نبی کہہ دیجئے جو تمہاری ضروریات زندگی سے زائد ہے سب لگا دو. کوئی ضرورت مند ہوگا نا، اس کی کوئی ضرورت پوری ہو جائے گی. اس سے نیچے اتنے تو قرض حسن ہے. آپ کے پاس فاضل سرمایہ، فاضل رقم موجود ہے، آپ کا کوئی مسلمان بھائی اسے ضرورت ہے، وہ کام کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے درخواست کرتا ہے، آپ اس کو کوئی رقم دے دیتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس پر کوئی اضافہ میں نہیں لوں گا. آگے قرض حسن اگرچہ اپنی جگہ یہ بات ہے کہ اس کے لیے ایک مدت معین ہوگی، 6 مہینے بعد لوٹا دوں گا، سال بعد لوٹا دوں گا. اور اس میں اگر فرض کیجئے کہ وہ شخص نہیں لوٹا پاتا تو دین کا حکم کیا ہے؟ اس کے ساتھ انتہائی نرمی کا معاملہ کرو. یہ نہ ہو کہ خدائی فوجدار بن کر اور لٹھ ہاتھ میں لے کر جو اس کے گھر کے باہر پہنچ جاؤ. یہ تو گویا کہ آپ نے جو نیکی کی تھی اس کو بالکل ستیہ ناش کر دیا اس کا. وَلَا تُبْطِلُوا أَمْوَالَكُمْ، اپنے صدقات اور جو بھی خیرات تم کرتے ہو کسی پر احسان دھر کے یا کسی پر جبر کر کے اسے باطل نہ کرو.
اور اس کے بعد پھر بہرحال آپ کے پاس موقع ہے، اپنے کاروبار میں لگاتے ہیں، کوئی شیئر کے ساتھ کر لیتے ہیں، اس میں بھی ہمارے دین نے حدود متعین کر دی. تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو جو قرض دو گے تو یہ نہیں کہ جتنا تم نے قرض دیا ہے اتنی ہی رقم اللہ لوٹائے گا. فرمایا گیا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اس میں اللہ بے تحاشا اضافہ فرما دے گا. احادیث میں اس بات کی جو ہے ہمیں ذکر ملتا ہے کہ 10 گنا ہے، 70 گنا ہے، 700 گنا ہے، 700 گنا سے بھی بڑھ کر گویا کہ انلمیٹڈ. اللہ کے خزانہ فضل میں کوئی کمی تو نہیں ہے. ہاں دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میرا رب جو بھی میں خرچ کر رہا ہوں مجھے اس کا ریوارڈ جو ہے، جسے آپ کہیے کہ بڑھتا دگنا چوگنا، اس سے بھی زائد عطا فرمائے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم. تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر میں اور جو انہوں نے خرچ کیا اس میں بہت اضافہ فرما دے گا، اور اس کے لیے جو ثواب اور جو اجر جو ریوارڈ اسے ملے گا وہ بہت ہی باعزت ہوگا. ہمارے ہاں بھی عام طور پر تصور ہے نا، شیلڈ دی کس نے دی؟ کسی سیکرٹری نے دی یا کسی وزیر نے دی؟ وہ ریوارڈ اللہ دے رہا ہے. جو قدر افزائی اللہ فرمائے گا اس کو ذہن میں رکھیے. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، بڑا عزت والا ایوارڈ. یوم تری المؤمنین والمؤمنات، وقت اب ختم ہو گیا، میرے خیال ہے اگلی آیت کو انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم پڑھیں گے، بلکہ اگلی کئی آیات ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو 2 تقاضے کیے گئے مجھ سے اور آپ سے، یہ میرے اور آپ کے لیے کسوٹی ہے جو اللہ نے بیان فرما دی. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. اور انہی دونوں تقاضوں کی ڈیٹیل ہے جو 2 آیات میں پھر اللہ نے پھر بیان فرما دی. ایک آیت میں جھنجھوڑنے کا انداز ہے، متنبہ کرنے کا انداز، اور اگلی آیت میں پھر اس میں ترغیب کا انداز. خواہ وہ ایمان کا معاملہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان کا، اور خواہ وہ انفاق کا معاملہ ہو، دونوں کے لیے یہ 2 آیات جو ہیں گویا کہ اس کی مزید جسے ہم کہتے ہیں تصویر میں رنگ بھر دیا گیا. اللہ تعالی ہمیں اپنے ان دینی تقاضوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. حضرات، اس ہفتے کے لیے جو پریس ریلیز ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑی خبر جو ہے وہ تو یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے پھر دوبارہ صدر بن گئے. کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ جو ان کی طرف سے اچھی بھی ہوئی ہیں، جس کا ذکر جو ہے آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا. ٹرانسجینڈر جو ہمارے ہاں نافذ ہو چکا، اور اس نے اپنے بیان کے اندر اس کی نفی کی ہے کہ یا کوئی مرد ہے یا عورت ہے، یہ درمیانی جو چیز ہے اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں. بہرحال یہی تمام موضوعات ہیں. اور پھر ٹرمپ کا جو سابقہ دور تھا اس میں جو اس نے کچھ فیصلے کیے تھے، اس کے حوالے سے جو ہے یہ ایک گویا کہ ریمائنڈر ہے کہ جو اس پریس ریلیز کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. نئے امریکی صدر کا ٹرانسجنڈر کی نفی کرنا، جبکہ مملکت خداداد پاکستان کا اس فتنے کی بیخ کنی کے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا انتہائی شرمناک بات ہے. یہ تو گویا کہ باعث شرم ہے ہمارے لیے کہ ہم نے وہ آرڈیننس نافذ کر دیا اور وہ اس سے اعلان برات کر رہا ہے. تقسیم وہی ہے جو ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن یہ درمیان میں ایک چیز لا کر جو ہے گویا کہ سب کو سنڈاس بنا دیا. تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دوسری مرتبہ بطور امریکی صدر حلف اٹھانا یقیناً پوری دنیا بالخصوص مسلم ممالک کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہوگا. اپنے گزشتہ دور میں ٹرمپ نے نہ صرف ناجائز صہیونی ریاست اسرائیل کے دارالحکومت کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کیا تھا، بلکہ ابراہم اکارڈ اس کے دور میں باقاعدہ جو ہے ایک اس کی طرف سے جاری کیا گیا تھا. اور وہ کیا تھا کہ مسلمان جو ممالک ہیں ان کو اسرائیل کے قریب کیا جائے، اور اس میں یہ بھی پریشرائز کیا گیا تھا کہ پاکستان بھی اسرائیل کو قبول کرے. لیکن بہرحال ہم لوگ جو ہے اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے حکمران نے اس معاملے میں یہ ثابت قدمی دکھائی ہے. اور خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ اسی کے پس منظر میں بحرین میں، عمان میں، امارات میں، سوڈان اور صومالیہ میں اسرائیل کے سفارت خانے جو ہے وہ کھول دیے گئے تاکہ یہ ہوا کہ عرب ممالک اور اسرائیلی جو ہے باہم ایک دوسرے کے قریب آ جائیں. یہ ابراہم اکارڈ کہلاتا ہے.
اس کے پرفریب منصوبے کے تحت کئی عرب اور دیگر مسلم ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں اس اکارڈ نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ پھر یہ کہ ٹرمپ کے پہلے دور حکومت ہی میں اسرائیل نے بدترین نسل پرستی اور مذہبی امتیاز کی بنیاد پر بدنام زمانہ جوئش نیشن سٹیٹ لا منظور کیا، جس کے مطابق یہودی فلسطین میں اول درجے کے شہری ہوں گے، گویا کہ وہاں کے حقوق جو ہیں کل کے کل، ملکیت سمجھ لیجئے اور بھی چیزیں شامل کر لیے، صرف یہودیوں کے لیے ہوگی۔ یہ بدترین قسم کی نسل پرستی تھی۔ لہذا ٹرمپ کے موجودہ دور حکومت کے حوالے سے بھی مسلمان ممالک خصوصاً عربوں اور پاکستان کو انتہائی ہوش مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ امیر تنظیم نے مزید کہا کہ نو منتخب امریکی صدر نے ایک کٹر عیسائی ہونے کے ناطے انتظامی حکم جاری کیا ہے کہ جنس اور صنف کے حوالے سے تفریق صرف مرد اور عورت کی بنیاد پر کی جائے گی، وہی ٹرانسجینڈر ایکٹ۔ دوسری طرف انتہائی دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ آخری الہامی کتاب قرآن مجید کے حامل مسلمانوں کی عظیم اکثریت پر مشتمل یہ ملک پاکستان کی پارلیمان نے 2018 میں ٹرانسجینڈر قانون کو منظور کر کے پورے ملک میں نافذ کر دیا، جس سے اعلان برات اس وقت ٹرمپ کر رہا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ 77 برس سے امریکہ کی غلامی کرنے والا پاکستان کیا اس معاملے میں بھی اپنے آقاؤں کی پیروی کرے گا کہ وہ قانون جو یہاں نافذ کیا گیا اسے کالعدم قرار دینا؟ کیا اس معاملے میں بھی وہ ڈونلڈ کی بات مانے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 جیسا سیاہ قانون جس کے حوالے سے وفاقی شرعی عدالت واضح حکم دے چکی ہے کہ اس کی بیشتر شقیں اسلامی تعلیمات کے قطعاً منافی ہیں، اور حکومت اور پارلیمان کا فرض ہے کہ ایسی تمام شقوں کو قانون سے حذف کیا جائے، اس کے خلاف ریویو پیٹیشن ابھی تک سپریم کورٹ کی شریعت ایپیلیٹ بنچ میں جاری ہے۔ تاریخوں پر تاریخیں پڑھ رہی ہیں، 2018 اور آج ہم 2025 میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ اسی طرح وفاقی شرعی عدالت کا سود کی حرمت کے حوالے سے فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشنز بھی اسی عدالت کے سامنے موجود ہے اور سنوائی کا منتظر ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکمران، مقتدر حلقے اور عدلیہ اللہ اور اس کے رسول سے جاری جنگ کو کسی طرح ختم کرنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، وہ صرف ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے جو تقوی پر رہیں۔ لہذا سپریم کورٹ کی آج شریعت ایپیلیٹ بینچ فوری طور پر ٹرانسجینڈر ایکٹ اور حکومت کے حرمت کے اور سود کی حرمت کے حوالے سے دائر اپیلوں کی سنوائی کرے۔ وفاقی شرعی عدالت کے احکامات کے مطابق جلد از جلد دونوں اپیلوں میں فیصلہ کیا جائے تاکہ ہمیں دنیا میں اللہ کی مدد حاصل ہو سکے اور ہماری آخرت بھی سنور سکے۔